السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا رب جب تلک میرے جسم میں جان رہے، یا رب جب تلک میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ اور تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں میرے دل کی تمنا ہے، میں رہوں یا نہ رہوں میرے دل کی تمنا ہے. دین احمد اور عزت قرآن رہے. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. نہ رہ جائے اس دنیا میں میرے اللہ کوئی نافرمان محمد کا. نہ رہ جائے اس دنیا میں میرے اللہ کوئی نافرمان محمد کا. عاجز کی یہی دعا ہے اگر منظور ہو جائے. ہر جسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی عظمت و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے.
لا تعداد بے حد و حساب درود السلام سید ولد آدم خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ننھے منھے پیارے طالب علم بچوں، آج کا یہ پروگرام جامع محمدی مسجد الحدیث ہنگان شہر میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کی امتحان کے موقع پر تشکیل دیا گیا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان دینے کا موقع آج مجھے نصیب فرمایا۔ میں مشکور ہوں ساتھیوں کا جنہوں نے اس قابل مجھے سمجھا، اور اللہ تعالیٰ مجھے ان کی حسن ظن پر پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمایا۔ الحمدللہ آج چھٹی تھی، اس وجہ سے کچھ بچے کم شریک ہوئے، پھر بھی 33 بچے امتحانوں میں شریک ہوئے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جب سے مسجد وجود میں آئی ہے، تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آج یہ پہلا امتحان تھا، اور ماشاءاللہ اتنے کم وقت کے اندر اتنی تعداد میں بچوں کا شریک ہونا یہ بڑی باعث سعادت بات ہے، اور یہ ادارے کی کامیابی کا ایک راز ہے اور پہلی سیڑھی ہے کہ کچھ ماہ کے بعد پہلا امتحان ہوا اور اتنی کثیر تعداد میں بچوں نے اس میں شرکت کی، جبکہ ساتھی بتا رہے تھے کہ آج اتوار تھا اور کچھ دور کے بچے شریک نہیں ہو سکے امتحان میں، اور پوری تعداد تقریباً 50 سے اوپر کی ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے الحمدللہ اس ادارے کے لیے۔ نیا ادارہ، نئے ساتھی، اور ان بچوں کے والدین کو اعتماد میں لینا اس گئے برے دور میں، کہ جہاں لوگ دینی اداروں سے اور دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں سے مختلف قسم کی باتیں کر کے نفرتیں پھیلاتے ہیں، وہاں پہ کچھ ایسے با اخلاق اور با کردار منتظمین اور اساتذہ اکرام آج بھی ایسے موجود ہیں الحمدللہ، جو لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے بٹھانا جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کی وجہ سے، ان کی قربتوں کی وجہ سے ان بچوں کو ان اداروں کے اندر چلا کر لاتا ہے، اور پھر یہ ادارے انہی سے آباد ہوتے ہیں، اور یہی وہ مقامات ہیں جہاں سے دین کی، اسلام کی، قرآن کی، حدیث کی روشنیاں ملتی ہیں، اور بڑے چھوٹے اس دین کے نور سے منور ہو کر اپنا دل، اپنا دماغ، اور پھر اپنا گھر اور اپنا معاشرہ وہ روشن کرتے ہیں۔ تو میں مبارکباد پیش کروں گا یہاں پر محترم رئیس ظہور احمد صاحب ڈھکڑی صاحب کو، اور اسی طرح محترم قاری یاسین صاحب کو، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ اور اسی طرح میں دعا گو ہوں جن ساتھیوں نے اس مرکز کی تعمیر میں محنت اور کاوش کی ہے، بانڈروم ٹرسٹ کے ساتھ جن کا گہرا تعلق ہے اور ان کی نگرانی ہے محترم شیخ افتخار احمد اظہری حافظہ اللہ، اور ہمارے روحانی والد جو لمحہ لمحہ الحمدللہ ہمیں یاد رہتے ہیں اور ان کے لیے ہم وقت دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کو لمبی زندگی اور عمر عطا فرمائے۔ محترم حاجی محمد اسماعیل محمد صاحب حافظہ اللہ اور ان کے رفقا، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ تو چونکہ یہ ایک تقریب قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہے، تو مناسب ہے کہ اس مختصر سے وقت میں آپ احباب کے سامنے قرآن کا کچھ تعلق پیش کیا جائے۔
یہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ سب سے پہلے اس قرآن کی تلاوت کرنے والے اس زمین پر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے اس قرآن کو پڑھ کر دکھلایا اور آپ کے سامنے تلاوت کی جبرائیل امین نے۔ جیسے جبرائیل امین پڑھتے تھے نبی کریم علیہ السلام کو سنتے اور پھر آپ سننے کے بعد اس جبرائیل امین کے پڑھے ہوئے انداز کے مطابق آپ تلاوت فرماتے تھے۔ پھر آپ سے قرآن کی تلاوت کو سنا صحابہ نے، مسلمانوں نے بھی سنا، غیر مسلموں نے بھی سنا۔ جن کے نصیب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن کی رحمت رکھی تھی، اس قرآن کی برکت سے وہ فیض یاب ہوئے، اسلام کی دولت کو قبول کیا، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنایا، قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کی تلاوت کی، قرآن پر عمل کیا، قرآن کے احکامات اپنی زندگی پر لاگو کیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو بھی سکون عطا فرمایا، ان کے ذہنوں کو بھی سکون عطا فرمایا، ان کے گھروں کے اندر بھی برکتیں نازل فرمائی، اور اس پورے معاشرے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن رحمت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی برکت سے اللہ تعالی نے امن کا گہوارہ بنا دیا۔ وہ معاشرہ، وہ لوگ، وہ افراد جو زمانے کے بدترین افراد تھے، کائنات کا کوئی ایسا جرم اس معاشرے میں موجود تھا، ہر برائی اس معاشرے میں موجود تھی، لیکن اس قرآن کی برکت کی وجہ سے، اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی وجہ سے، اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، اس قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے، اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی ساری نجاستوں کو، غلاظتوں کو دور کروا دیا، اور اللہ رب کائنات نے پھر کائنات والوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کو رہبر بنا دیا، ان کو رہنما بنا دیا، ان کو مقتدا بنا دیا، ان کو پیشوا بنا دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کی سب سے پہلی جماعت صحابہ اکرام تھے، جو قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب تھے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے، جیسے یہ قرآن خود عظیم ہے، ایسے ہی اپنے ساتھ تعلق بنانے والے کو یہ قرآن عظیم بنا دیتا ہے۔ قرآن خود معزز ہے، جو اس کے ساتھ اپنا تعلق بنا دیتا ہے اس کو قرآن عزت والا بنا دیتا ہے۔ قرآن باعث احترام ہے، جو اس کے ساتھ تعلق بنا دیتا ہے اللہ معاشرے میں اس کا احترام فرض کر دیتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ صحیح معنی میں تعلق پیدا کر لیں تو قرآن اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے بندے کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا، نہ اس دنیا میں ضائع ہونے دیتا ہے اور نہ قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں ضائع ہوگا۔ قرآن بلند و بالا ہے اور اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے کو بھی بلند و بالا بنا دیتا ہے۔ باعث عزت ہے، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے کو بھی باعث عزت بنا دیتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، یہ معصوم سے بچے جو آج قرآن پیدا پڑھنے والے ہیں، قرآن کریم کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ کل یہ بچے قرآن شریف ناظرہ مکمل کریں گے، پھر یہی بچے قرآن کے حافظ بنیں گے، پھر یہی بچے تعلیم سیکھیں گے، قرآن کے قاری بنیں گے، پھر یہی بچے عالم بنیں گے۔ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، ان کا قرآن سے تعلق بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ان کی عزت بڑھتی جا رہی ہے۔
آج قرآن زیادہ پڑھنے والا ہے، کل یہ ناظرہ مکمل کر دے گا، پھر یہ حافظ بنے گا۔ آج اس کا نام عبداللہ ہے، جب قرآن مکمل کر دے گا، حفظ کر دے گا، تو اس کا نام کیا ہوگا؟ حافظ عبداللہ۔ درجہ بڑھ گیا۔ اس نے تجوید کی، قرآن کی قرآت کو سیکھا، اس کے تلفظ کی ادا درست کی، اس کے قاعدے قوانین اور اصول اور ضابطوں کو سمجھا۔ اس نے 7 سال کا کورس کیا، 2 سال کے بعد اس کو سند ملی تجوید کی، تو اس کے نام کے ساتھ اضافہ ہو گیا، قاری حافظ عبداللہ۔ درجہ بڑھا۔ پھر یہ ادارے میں گیا، اس نے 6 سال لگائے، 8 سال لگائے، 8 سال کے بعد 6 سال کے بعد اس کو عالم کی سند ملی۔ اب اس کے نام کے ساتھ ایک اور درجے کا اضافہ ہو گیا، مولانا قاری حافظ عبداللہ۔ وقت گزرتا گیا، اس نے قرآن سے اپنا تعلق اور رشتہ نہیں توڑا، تعلق مضبوط رکھا، قرآن کو اس نے سمجھا، اس کے معنی سمجھے، اس کے مفہوم سمجھے، اس کی تفسیر سمجھی۔ اس کی عمر کے ساتھ، اس کے علم کے ساتھ، اس قرآن کے تعلق کے ساتھ اس کا درجہ ایک اور بڑھ گیا۔ اب اس کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں مفسر قرآن، قاری حافظ مولانا۔ پھر تھوڑا اور بڑھا، اس نے حدیث کے ساتھ اپنا تعلق بنایا، قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے کرنے کا اس نے اپنا منہج بنایا، اپنی سوچ بنائی، اپنی فکر بنائی۔ اب اس کی عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے، اس کا قرآن سے تعلق بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت بھی بڑھاتا جا رہا ہے۔ اب اس کا نام آتا ہے محدث، مفکر، مفسر، قاری حافظ مولانا عبداللہ۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، قرآن کے ساتھ اس نے اپنا تعلق مضبوط رکھا، تو یہ قرآن جیسے خود باعزت اور معزز ہے، اسی طرح جس نے اس کے ساتھ تعلق رکھا تھا، اسی طرح اس کو بھی یہ معزز اور مکرم بناتا جا رہا ہے۔ یہ عزت مل رہی ہے تو کس کی وجہ سے مل رہی ہے؟ یہ مقام مل رہا ہے تو کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ یہ شرف مل رہا ہے تو کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ اسی عبداللہ کا بھائی جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اس کا نام آتا ہے تو کوئی بھی اس کو قاری نہیں کہتا، کوئی بھی عالم نہیں کہتا، کوئی بھی فاضل نہیں کہتا۔ بڑا بھائی ہے وہ نیچے بیٹھا ہے، چھوٹا بھائی ہے، قرآن سے تعلق کی برکت کی وجہ سے مصلی کا امام بنا ہوا ہے۔ عزت کس کی وجہ سے ملی؟ قرآن کی وجہ سے۔ تھوڑا آگے بڑھے، آج یہ حافظ بنا، یہ قاری بنا، رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا، جیدگان کی محمدی مسجد کے اندر نماز پڑھانے کے لیے حافظ صاحب کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس تو حافظ کوئی ہے نہیں، وہ فلاں ہے نا، وہ موچی، وہ فلاں ہے، وہ کاشتکار، وہ فلاں ہے، وہ جو کام کرنے والا ہے چوٹیوں کا، اس کا بچہ حافظ قرآن نہیں، معاشرے میں اس کے بعد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن یہ بچہ قرآن کے ساتھ تعلق کی برکت کی وجہ سے محمدی مسجد اہل استغان میں آیا۔ جب اس نے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا، اس کے پیچھے وقت کا چودھری بھی موجود ہے، خان صاحب بھی موجود ہے، سید صاحب بھی موجود ہے، قریشی صاحب بھی موجود ہے، رئیس ظہور احمد بھنڈری صاحب بھی موجود ہے، اور دیگان کا ایم پی اے ایم ایل اے بھی موجود ہے، ایس ایچ او ایس پی بھی موجود ہے، بڑے سے بڑے عہدے کا افسر بھی موجود ہے، چھوٹے سے چھوٹے عہدے پر بیٹھنے والا بھی موجود ہے۔ یہ سب کے سب اس کے پیچھے ہاتھ بات کر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یہ موچی کا بچہ، یہ قرآن کا حافظ جس نے اللہ اکبر کہا، اگر اللہ اکبر کہہ کر رکوع نہ جائے تو اس کے پیچھے یہ ایم پی اے ایم ایل اے اور یہ بڑی سیٹ والا، بڑے عہدے والا، چاہے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور صدر مملکت کیوں نہیں ہے، اس کے اللہ اکبر سے پہلے اگر رکوع میں جائے گا، اللہ اس کا رکوع قبول کرے گا؟ اللہ اس کا سجدہ قبول کرے گا؟ اگر اس موچی کے بچے کے سلام پھیرنے سے پہلے یہ صدر مملکت کہے کہ مجھے جلدی ہے، میں پہلے سلام پھیر کے چلا جاؤں، وزیر اعظم کہے میں پہلے سلام پھیر کے چلا جاؤں، اور گورنر کہے کہ میں پہلے سلام پھیر کے چلا جاؤں، اللہ پاک اس کی نماز کو قبول کرے گا؟
وہ معصوم 10 سال کا 15 سال کا کھڑا ہے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، تلاوت کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، اللہ نے اس کو عزت دی، اس کو شرف دیا، اس کو مقام ملا، وہ دنیا دار ہے، اس کو مقام دنیا والوں نے دیا اور دنیا داری کی وجہ سے دیا، یہ قرآن والا ہے، اس کو قرآن کی وجہ سے مقام ملا اور قرآن والے نے دیا۔ مجھے بتائیے اس کا موازنہ وہ کر سکتا ہے؟ اس کا مقابلہ وہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے اس کو عزت و احترام وہی ملے گا جو عزت و احترام اس نے نگام شہر کے اندر دیا، اور کائنات کا کوئی بھی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم اپنے عہدے سے ہٹنے کے بعد کسی بھی مقام پر چل جائے اس کو کوئی بھی پوچھے گا۔ ہمارے جوان کے بڑے عظیم محدث حافظ مسعود عالم صاحب، اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے، ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے ایک پروگرام میں ایک مثال دی، فرمانے لگے کہ یہ جو زمینوں کو اندراج کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ تحصیلدار کہتے ہیں، ہمارے یہاں تحصیلدار کہتے ہیں، آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں؟ ٹپے دار۔ ٹپے دار کہنے کہ ٹپے دار کی کتی مار گئی تو پورا شہر افسوس کے لیے پہنچ گیا، اور جب ٹپے دار ریٹائر ہو گیا اور اس کی ماں مر گئی تو ایک بندہ بھی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو عزت اور مقام کس کی وجہ سے ہے؟ اس کے عہدے کی وجہ سے ہے۔ اور قرآن سے تعلق رکھنے والے کو دیکھو، جب یہ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، یہ علاقے کا عالم ہے، یہ قاری ہے، یہ حافظ ہے، یہ مفسر ہے، یہ مدبر ہے، یہ مفکر ہے، یہ قرآن کا قاری ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کے جنازے میں کتنے لوگوں کو بھیجتا ہے؟ اس کو عزت کون دیتا ہے؟ مقام کون دیتا ہے؟ احترام کون دیتا ہے؟ یہ سارا احترام، یہ مقام، یہ عزت مل رہا ہے تو کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ قرآن کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو اس لیے اقبال کیا کہتے وہ محسس کے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارے کے قرآن ہو کر آج قرآن سے رشتہ مسلمان نے توڑ دیا ہے، اس لیے ذلت رسوائی اس کا مقدر ہے۔ اگر اس کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جائے تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کا ایک فرمان بڑا قابل غور ہے، اس کو دماغ میں رکھیے اور دیکھیے کہ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے کو اللہ پاک کتنی عزت دیتا ہے، اور دیکھیے محبوب کریم علیہ السلام نے خود قرآن سے کیسا تعلق رکھا، آپ کے صحابہ نے قرآن سے کیسا تعلق رکھا، ہمارے اسلاف نے قرآن سے کیسا تعلق رکھا، اور اللہ پاک نے پھر جس نے قرآن سے تعلق رکھا ہے اللہ نے اس کو کیسی مضبوطی اور اللہ نے اس کو کیسی عزت اور احترام عطا فرمایا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ رب العالمین اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو رفعتیں بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور اللہ اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بلندی اللہ اس کو دیتا ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے، بلندی اللہ اس کو دیتا ہے جو قرآن سے تعلق مضبوط کرتا ہے، بلندی اللہ اس کو عطا فرماتا ہے جو قرآن کی تلاوت کا ماحول بناتا ہے، قرآن پابند کرنے والا بن جاتا ہے، قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ پاک اس کو رسوا کر دیتا ہے جو قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے، اپنا تعلق توڑ دیتا ہے۔ اے مسلمان آج غور کر، تیری میری مسجدوں میں سینکڑوں کی تعداد میں قرآن کے نسخے موجود ہوتے ہیں، تیرے میرے گھروں میں بے شمار قیمتی قرآن کے نسخے موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے؟ دل میں سکون موجود نہیں ہے، دماغ میں سکون موجود نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں آتی ہے، گھروں سے لڑائی جھگڑے فتنے فساد نہیں جاتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب اور وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے وہ تعلق ختم کر دیا ہے جو تعلق اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کا تھا۔ ہمارا قرآن سے تعلق کیا ہے؟ قرآن کریم ہاتھ کے اندر موجود ہے، اگر گر گیا ہے اسے چوم لیتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں، چوم کر سینے سے لگا کر مسجد کے مولوی صاحب کے پاس بھاگ کر جاتے ہیں، دوڑ کر جاتے ہیں، امام صاحب قرآن ہاتھ سے چھوٹ گیا، نیچے گر گیا ہے، بتلائیے اس کا کفارہ کیا ہے؟ مجھ سے گناہ ہو گیا، باقی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قرآن کریم
نکالیں گے، ہم دیکھیں گے کس کے میسج آئے ہیں، کس کے گئے ہیں، فیس بک پہ کیا آیا کیا گیا، قرآن پر واٹس ایپ پہ کس کا پیغام آیا اور کس کا پیغام نہیں آیا، میں نے کس کو پیغام دیا تھا۔ اللہ رب کائنات نے بھی آسمان سے ایک قرآن کریم کی صورت میں ایک پیغام بھیجا ہے۔ آج مسلمان ایک نہیں کئی سال بیت گئے، کئی مہینے بیت گئے، لیکن میری زندگی کی کئی ساتیں اور گھڑیاں بیت گئی ہیں، ہم نے اللہ پاک کے اس کلام کو، اس پیغام کو، اس میسج کو کبھی پڑھ کر نہیں دیکھا کہ یہ میسج ہمیں کہتا کیا ہے۔ تو اس کے میسج کی انتظار میں ہوتی ہے، بھائی کے میسج کی انتظار ہوتی ہے، یار کے میسج کی انتظار ہوتی ہے، میسج آتا ہے لمحے بھر میں فوراً اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر اللہ پاک نے 14 صدیاں گزر گئی، اپنا میسج اس امت کو عطا فرمایا، یہ مسلمان اس میسج کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بھائی مسجد میں آ کے قرآن پڑھ کر یار کاروبار سے فرصت نہیں ملتی ہے، بھائی رات کو قرآن پڑھنے آ جا کر یار کام کاج کر کے تھک ٹوٹ جاتا ہوں۔ اللہ کے بندے کام کاج کر کے تھک ٹوٹ جاتا ہے، کاروبار سے تجھے فرصت نہیں ملتی ہے، پھر موبائل میں واٹس ایپ ساری رات چلتا ہے، انٹرنیٹ چلتا ہے اور تم فیس بک استعمال کرتا رہتا ہے، اس کے لیے تیرے پاس وقت کہاں سے آتا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہے؟ آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو رہی ہے، دماغ بھی مفلوج ہو رہا ہے، دلوں کے اندر بھی شیطان کی طرف سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، بندہ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک پورا جسمانی طور پر مرض کا مجسمہ بنتا جا رہا ہے، ذہن میں سکون نہیں ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے، ہمیشہ پریشانی کے بادل چہرے پہ سائے ہوئے ہیں، چہرے کی نورانیت ختم ہو چکی ہے، دماغ مفلوج ہو چکے ہیں، گھر میں راحت و سکون اور اطمینان چھن چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے تعلق توڑنے کی وجہ سے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عزت عطا فرماتا ہے اور اللہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو برباد کرتا ہے۔ آپ قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر، قرآن کے ساتھ تعلق اور رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے پہلا قاعدہ کلیہ، سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اپنی زبان کو عادی بنا۔ قرآن سے رشتہ اور قرآن سے تعلق کا سب سے پہلا اصول و ضابطہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی عادت بنائے اپنے اندر، قرآن کی تلاوت کی عادت بنائے۔ ماضی میں چلے جائے تھوڑا سا، میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے عمر رسیدہ، 30-40 سال پیچھے چلے گئے، ہمارے گھروں کی کیا حالت ہوتی تھی؟ جب بزرگ اٹھتے تھے تو سب سے پہلے باوضو ہو کر مسجد میں نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد ان کا معمول ہوتا تھا قرآن کریم اٹھا کر مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کرتے۔ گھروں کے اندر ماں کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ مائیں ناشتہ تیار کرنے سے پہلے، روٹی بنانے سے پہلے، لسی اور مکھن نکالنے سے پہلے باوضو ہو کر نماز پڑھتی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر قرآن کی تلاوت کرتی، کیونکہ ایسا ہوتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج گھروں کی کیا حالت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صبح نماز میں آپ کو بہت سی جگہوں پہ یا تو امام اور مؤذن ملے گا، باقی کوئی ہوگا نہیں۔ چاروں نمازوں میں پھر بھی مسجدوں میں لوگ موجود ہوتے ہیں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر کی نماز میں آپ کو گنتی کے کچھ لوگ ملیں گے، نماز پڑھی نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ سنگھات لگ جاتی ہے۔ اللہ کے بندے آج کیسے نہیں لگی؟ جوان کو جوان، اب تو بوڑھوں کو بھی اللہ کی مہربانی سے اس کا نشہ آ گیا ہے، وہ بھی رات کو کافی دیر تک لگے رہتے ہیں، اور کچھ آئے نہ آئے میری طرف بھی ضرور چلاتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ تو دیکھنے آئے گا۔ یہ ایک ایسی منحوس چیز آئی ہے کہ جس سے فائدے کی وجہ ان کا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ دوسرے نمبر پہ سورج نکلتا تھا، لوگ کہاں جاتے تھے؟ اپنی دکانوں پر جاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، بسم اللہ پڑھ کے دکان کا شٹر اٹھاتے تھے اور کرسی پر بیٹھ کر پہلے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔
آج ہمارے معاشرے کا معمول کیا ہے؟ راتوں کو عورتیں دیر سے سوتی ہیں اور صبح اٹھتی ہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں، کوئی وضو نہیں، نہ کھانوں میں لذت ہے، نہ سالن میں وہ ذائقہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ بے برکتی ہے اور اللہ کی رحمت روٹ گئی ہے، اٹھ گئی ہے۔ کیوں اٹھ گئی ہے؟ ہم نے قرآن سے تعلق توڑ دیا ہے اور بازاروں کے اندر قرآن کی جگہ قوالی لے لی ہے۔ اب دیہاتوں کے اندر کوئی ٹریکٹر اگر چل رہا ہے زمین کو کاٹ کرنے کے لیے، سیدھی رات چل رہا ہے، وہاں بھی قوالی چلی ہوئی ہے، دکانوں کے اندر بھی قوالی چلی ہوئی ہے۔ یہ گانے کا نعمت مطلب کہ صرف دل اور دماغ کو لذت ملے۔ اور بھائی قوالی کے اندر کیا ہے؟ ساز ہے۔ محمد کریم علیہ السلام نے جس کو توڑنے کا حکم دیا، جس سے نفرت کی ہے، آپ اس ساز کے اندر اس شیطانی آواز کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، کیسی بے شرمی کی بات ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کے لیے صبح سویرے مساجد میں بھیجیں، خود قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں اور ایسا معمول بنائیں جیسا معمول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام جب صبح اٹھتے تو آپ کا سب سے پہلا عمل کیا تھا؟ علماء سے پوچھیں، حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، یہ قرآن کا تعلق ہے محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ قرآن کے تعلق کی برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر موقع پر امام الانبیاء علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ رزق میں برکتیں ہیں، قناعت کی توفیق ہے، جسمانی اور روحانی طور پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سکون ہے، گھروں کے اندر برکتیں ہیں، کاروبار میں برکتیں ہیں، زندگیوں میں برکتیں ہیں، اولاد فرما بردار ہوتی ہے، معاشرے میں امن آتا ہے۔ اور جہاں پہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے، قرآن سے تعلق مضبوط نہیں ہے، وہاں یہ ساری خرابی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام صبح سویرے جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں، آپ کی زبان پہ پہلا کلمہ آتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تعریف ہے اس ذات کی جس نے مجھے موت کے بعد نئی زندگی عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت شروع فرمایا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے امام الانبیاء علیہ السلام سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی سب سے پہلے اٹھنے کے بعد تلاوت فرمایا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ محبوب کریم علیہ السلام کا پہلا عمل یہ ہے، اٹھنے کے بعد اللہ کے پیغمبر سب سے پہلے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ امام الانبیاء علیہ السلام پھر اٹھتے ہیں، آپ پاک وضو کرتے ہیں، قضائے حاجت سے فارغ ہو کے وضو وغیرہ فرمانے کے بعد پھر آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ مصلی پہ کھڑے ہونے کے بعد آپ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں، نماز تہجد قیام اللیل ادا فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے میرے محبوب کریم علیہ السلام، رات کو صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کیا کرو کہ یہ صبح کا وقت ایسا بابرکت وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے نزول کے ساتھ ساتھ آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ صبح کا وقت بابرکت وقت ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، نماز تہجد ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے 8 رکعت عطا فرمائی نماز تہجد میں، ہر رکعت میں قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی، دیگر مقامات قرآن کی تلاوت
اللہ عنہ نے فجر کی اذان دی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے گھر کے اندر صبح کی 2 سنت ادا فرمائی ہے، آپ نے 2 سنت فجر میں قرآن کی تلاوت فرمائی ہے، پھر فجر کے 2 فرض ادا فرمائے، قرآن کی تلاوت فرمائی ہے، پھر اشراق پڑھی قرآن کی تلاوت فرمائی ہے، پھر نماز چاشت پڑھی قرآن کی تلاوت فرمائی ہے، پھر محبوب کریم علیہ السلام نے ظہر کی نماز کی سنتیں اور فرض ادا فرمائے، پھر سنتیں پڑھی قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نماز عصر میں قرآن کی تلاوت، مغرب میں قرآن کی تلاوت، عشاء میں قرآن کی تلاوت ہے، آپ بازار میں ہے تو قرآن کی تلاوت ہے، سفر میں ہے قرآن کی تلاوت ہے، حضر میں ہے قرآن کی تلاوت ہے، سواری پر ہے قرآن کی تلاوت ہے، بستر پر ہے قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام مکہ کی سرزمین پر قرآن پڑھتے ہیں، مدینہ کی سرزمین پر قرآن پڑھتے ہیں، عرفات میں ہے قرآن پڑھتے ہیں، مزدلفہ میں ہے قرآن پڑھتے ہیں، حنین میں ہے قرآن پڑھتے ہیں، آپ جس مقام پر بھی ہے ہر لمحہ قرآن کریم کی تلاوت آپ کا معمول ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا صبح ہے، شام ہے، دن ہے، رات ہے، خلوت ہے، جلوت ہے، آپ اجتماعی کیفیت میں ہے، تمنا ہے، اللہ کی کلام کے ساتھ کیسا رشتہ لگایا ہوا، کیسا تعلق مضبوط کیا ہوا۔ جب رات کا وقت آ گیا، پورا دن محبوب کریم علیہ السلام اللہ کی کلام کی تلاوت میں، رب العالمین کے اذکار میں، اللہ کی کلام رب العالمین کے اذکار کر کے جب رات کا وقت آیا، اب محبوب کریم علیہ السلام کا آخری عمل ہے، توجہ فرمائیے، نبی کریم علیہ السلام کے دن کا آخری عمل ہے، رات کی ابتدا ہو رہی ہے، وہ صبح کا پہلا عمل تھا، صبح کا پہلا عمل تھا، صبح کی ابتدا تھی، اب سارا دن گزر گیا، اب رات آ گئی ہے، سارا دن کا آخری عمل ہے اور رات کی ابتدا ہو رہی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے بستر کو جانا، آپ بستر پہ پہنچے، بستر پر پہنچنے کے بعد آپ نے کچھ کلمات پڑھے، دعائیں پڑھی ہیں، اللہم بسمک آموت و احیا، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اس دعا کو 3 مرتبہ تلاوت فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر سونے سے پہلے یہ وظائف پڑھ رہے ہیں اور ان وظائف کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر نے اپنا آخری کلام قرآن کریم کی تلاوت کو بنایا۔ محبوب کریم علیہ السلام سورہ سجدہ کی تلاوت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون۔ سورہ سجدہ کی تلاوت فرماتے ہیں، پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ کی تلاوت کے بعد سورہ ملک کی تلاوت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ امام الانبیاء علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے قرآن کریم کی ان دونوں سورتوں کی تلاوت فرماتے ہیں۔ ذرا قرآن کریم کو کبھی کھول کر دیکھیں، ان سورتوں کی تلاوت کر کے دیکھیں، اللہ رب العالمین ان سورتوں میں کیا پیغام دے رہا ہے اس قوم کو۔ یہ ہے محبوب کریم علیہ السلام کا قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کے ساتھ رشتہ۔ آج میرے بات غور کریں، ہمارا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے، قرآن کے ساتھ کیسا رشتہ ہے۔ وہ نبی رحمت للعالمین جو اس امت کے لیے رحمت بن گیا، اس نبی کا ہر عمل اس امت کے لیے رحمت ہے، اس نبی کا ہر عمل اس امت کے لیے رحمت ہے، اور اس
یہی تعلیم دی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کہ میرے امتیوں کوئی رکعت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو سورہ فاتحہ کے بغیر ہو. یہ قرآن کا تعلق ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ تعلق. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر آپ کو کیسی عزت عطا فرمائی، آپ کی ہر جگہ پر کیسے حفاظت فرمائی. یہ قرآن کریم اس کے ساتھ رشتہ مضبوط کرے. یہ آپ کی صحت کا بھی ضامن ہے، یہ قرآن کریم آپ کے رزق میں برکت کا بھی ضامن ہے، یہ قرآن کریم آپ کے درجات میں بلندی کا بھی ضامن ہے، یہ قرآن کریم آپ کی مغفرت کا بھی ضامن ہے، یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے رحمتوں کے نزول کا بھی ضامن ہے. اور یہ قرآن کریم دنیا میں بھی آپ کے لیے باعث عزت و شرف ہے، اور آخرت میں بھی یہ قرآن کریم آپ کے لیے باعث عزت و شرف ہوگا. علماء تشریف لا چکے ہیں، آخر حدیث بات پر بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے پیارے امتیوں اقرأوا القرآن. آپ کا سیغہ ہے، نبی کریم اسلام نے فرمایا میرے پیارے امتیوں اقرأوا القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کریم کو پڑھا کرو. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. جب قیامت کا دن آئے گا، بڑے بڑے لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے سر اور اپنی گردنوں کو جھکا کر کھڑے ہوں گے. ہر بندہ پریشان حال ہوگا، تلاش ہوگی کہ اللہ رب العالمین کی اس تکلیف والے اللہ رب العالمین کا یہ جو سنگین معاملہ ہے، قیامت کا منظر بڑا خوفناک ہے. یہاں پہ ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک ایک اچھائی کی ضرورت ہے. آج کوئی ایسا ہوتا جو ہمارے سفارش کرنے والا بن جاتا، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہمیں چھٹکارا مل جاتا، اس تکلیف سے ہم بچ جاتے. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جہاں اپنے بگانے بن جائیں گے، دوست منہ موڑ جائیں گے، اپنے دور ہو جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَقْرَبِهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ. آسن گھبرا تے پوسن خبرا، کیوں تھئی غافل یار دیوانہ، کر یاد خدا وقت باری کو اے بے عقل انسانا. اے جوگ فنا دی بندیا اتو کئی لنگ گئے وفاری ہم، کوئی اپنا آپ بچا گئے، کوئی جھوگ لٹا گئے ساری ہم. اتا سودا دست بدستی ہے، نہیں ملنی رقم ادھاری ہے، کلیم دی بات کو یاد رکھی متمنے یار وساری ہے. آج اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے، انسان کا اپنا عمل ہے، اور اس اپنے عمل میں سے ایک عمل دنیا کے اندر قرآن کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنا رشتہ مضبوط کیا ہوا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فرمایا میرے پیارے امتیوں قرآن کی تلاوت کیا کرو، قیامت کے روز جب سب ایک طرف منہ موڑ کے چلے جائیں گے، یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں اپنی تلاوت کرنے والے بندے کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا. اور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا قرآن سفارش کرے گا. الصیام والقرآن یشفعان فیشفعان. کوئی اور کہے اس کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے، میں سفارش کروں آپ سفارش کریں، میری آپ کی سفارش قبول ہو یا نہ قبول ہو میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، لیکن جس بات کو محمد کریم علیہ السلام نے سب کے مہر لگا دی ہے، کائنات کی کوئی طاقت اس کو رد نہیں کر سکتی. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا روز محشر قیامت کے دن روزہ بھی اپنے رکھنے والے کی سفارش کرے گا، قرآن بھی اپنی تلاوت کرنے والے کی سفارش کرے گا. اے باری تعالیٰ سب لوگ کھاتے پیتے تھے، یہ تیری رضا کے لیے اپنا منہ بند رکھتا تھا. اے پروردگار عالم سارے لوگ رات کو نیند کی ہوش میں مست ہوتے تھے، یہ نرم گرم مصروں کو چھوڑ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا. اے پروردگار عالم اس نے دنیا کے اندر میرے ساتھ وفا کی ہے، اللہ آج میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں میرے سفارش کو قبول کر
کے اس کو جنت کا حقدار بنا دے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، پھر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا، اے پیارے بندے، اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ۔ دنیا میں جس طرح تو لوریاں لے لے کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، خود بھی قرآن اندار پہ دن بنا کے پڑھتا تھا، تجھے خود کو بھی لطف آتا تھا، سامعین بھی تیری تلاوت سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ آج پورے اس معاشر کے میدان میں میری جنت کا سرٹیفکیٹ تجھے مل رہا ہے، میری جنت کی سیڑھیاں چلتا تھا، جہاں تک تیرا آخری حرف تلاوت کلام کا آئے گا، اول سے لے کر آخر تک سارے جنت کے یہ محل اور یہ مرتبے اور یہ درجے میں اللہ تیرے مقدر اور نصیب میں بنا رہا ہوں۔ کتنی بڑی عظمت ہے یہ، کس کی وجہ سے مل رہی ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ تعلق کی برکت ہے، قرآن کے ساتھ تعلق کی برکت ہے۔ آج یہ معصوم بچے جو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنا رہے ہیں، دعا ہے اللہ رب العالمین انہیں زندہ رہنے تک قرآن کے ساتھ کسی طرح کا تعلق بنا کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جتنے بھی اس مجلس میں ہم موجود ہیں، علماء اور سامعین، سب سے پہلے مجھے پھر اللہ جملہ تمام احباب کو اپنی کلام کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس طرح پڑھیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، اس کو توڑ موڑ کر نہ پڑھیں۔ یہ جو شبینوں میں پڑھا جاتا ہے نا، یہ ختم میں پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے، یہ ظلم ہے قرآن کے ساتھ۔ کہ جیسے کوئی بندہ پہلوان کے ساتھ لڑائی کر رہا ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ نے سے کیا ہے پیچھے والے کو پتا ہے، آگے والے کو اچھا، یہ ظلم ہے قرآن کے ساتھ، ظلم ہے۔ اللہ کی قسم آج جتنا ہم اس قرآن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں نا، شاید کوئی زبان والا اپنی الہامی کتاب کے ساتھ ظلم کرتا ہوگا۔ قرآن اس طرح پڑھے جس طرح پڑھنے کا حق ہے، برتل قرآن ترتیلا، اس کا ایک ایک حرف موتیوں کی طرح نکھر نکھر کر زبان پر آئے، اس کے ترجمے پر غور ہو، توجہ ہو تو دیکھیں، قرآن سمجھ کر پڑھیں، آپ کی آنکھوں سے میری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، دل تڑپے گا، روح بیدار ہوگی دل میں، اور روح میں جب روحانیت پیدا ہوگی، طلب پیدا ہوگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، تنہائی میں کھڑے ہو کر اگر سورہ اخلاص کی تلاوت کر دیں گے مخلص بن کے اور ندامت کا ایک آنسو بہا لیں گے، رب العالمین اس ایک آنسو کی بھی ایسی قدردانی فرمائے گا کہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا، وہ اس بات پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن ساتھی نے پروگرام کروایا ہے ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے، جو سنایا اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔